أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ الملک ہے۔ پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ ملک رکھا گیا ہے۔ سورۃ ملک کا سورۃ تحریم کے ساتھ ربط، تحریم کسی چیز کا حرام کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس صورت کا دعویٰ نفی شرک فی البرکت، برکتیں دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ذات برکت دینے والی نہیں۔ اس صورت کے فضائل میں آتا ہے پورے کا پورا قرآن برکتوں والا ہے، پورے کا پورا قرآن شانوں والا، عظمتوں والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ جس طرح انبیاء کرام سارے کے سارے برحق ہیں، عظمتوں والے ہیں، شانوں والے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان 1,24,000 پیغمبروں میں سے 5 پیغمبروں کو عظمتیں اور شانیں بخشی ہیں۔ اسی طرح قرآن کی بعض آیات کو بعض آیات پر، قرآن کی بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر اللہ رب العزت نے فضیلت بخشی ہے۔ تو ان صورتوں میں سے ایک صورت ملک بھی ہے، اس کی بھی عجیب و غریب قسم کے اللہ کے پاک پیغمبر نے فضائل بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا شبہ قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اس کے پڑھنے والا قیامت والے دن یہ صورت اس کے حق میں سفارش کرے گی، سفارش کرے گی، سفارش کرے گی، یہاں تک کہ اس بندے کو جنت میں داخل کروا دے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب اللہ کے حبیب سورت سجدہ اور سورت ملک کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حبیب رسول ایک جگہ پہ انہوں نے خیمہ لگایا، تو ان کو پتہ نہیں تھا نیچے کیا ہے جی، کسی کی قبر ہے۔ وہ بندہ اس کے اوپر بیٹھ گیا، اچانک قبر کے اندر سے آواز آنی شروع ہوئی۔ کیا آواز ہے جی؟ سورت ملک پڑھ رہے جی۔ پوری سورت ختم ہوئی، وہ صحابی رسول اٹھے، وہاں سے حضور کے پاس ہے، حضور کو آ کر واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ میں نے فلاں جگہ پہ خیمہ لگایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا نیچے کیا ہے جی، کسی کی قبر ہے، اور اس قبر کے اندر سے سورت ملک کی پڑھنے کی آواز آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو، جو بندہ دنیا میں پڑھتا ہے اس بندے کو عذاب سے بھی روکتی ہے، عذاب سے بچاتی ہے، اور عذاب سے اس بندے کو روک دیتی ہے۔ اس کی ایک فضیلت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ صورت ایسی ہے جو پڑھنے والے کے بارے میں قیامت والے دن کیا کرے گی؟ اللہ کے سامنے مخاصم بن جائے گی، اے اللہ جب تک تو اس بندے کو معاف نہیں کرے گا، بخشے گا نہیں، جنت میں داخل نہیں کروائے گا، تو میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، یعنی کہ سفارش کرتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مردے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں، حساب کتاب لینے والے، عذاب دینے والے، جب فرشتے آ جاتے ہیں تو یہ سورت ملک سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کہ آپ نہیں آ سکتے جی، پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو یہ روک دیتی ہے جی، آپ نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ کہتی ہے کہ ان پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کر یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ وہ فرشتے پلٹ کر پیٹ کے سامنے آ جاتے ہیں تو پیٹ کیا کہتا ہے کہ بھئی آپ آگے نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ کہ اس بندے نے مجھے کیا کیا تھا جی، آپ نے دل کے اندر محفوظ کیا تھا۔ پھر سر کی طرف آ جاتے ہیں تو زبان ان کو روک لیتی ہے کہ بھئی آپ آگے نہیں آ سکتے، کیونکہ اسی زبان کے ساتھ یہ بندہ مجھے تلاوت کیا کرتا تھا۔ بے شمار فضائل ہیں سورت ملک کے جی۔ ایک فضیلت تو یہ بھی ہے کہ بھئی جو بندہ اس کو پڑھے گا تو سفارش کر کے یہ سورت اس بندے کو جنت میں داخل کروا لے گی، اتنی عظمتوں والی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ہے وہ ذات بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے یا جس کے قبضہ قدرت ہے بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ برکت دینے والی ذات کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ کہتے ہیں نا جی کاروبار چل رہا تھا اور نفع نقصان بھی ہو رہا تھا جی، تو برکت نہیں تھی۔ تنخواہ تھی 40,000 50,000، لیکن تنخواہ ملنے سے پہلے کبھی بیوی بیمار ہوئی ہے، کبھی بچے بیمار ہوئے جی، وہ ساری کی ساری تنخواہ ان پہ لگ رہی ہے، تو کیا جی مطلب کیا جی؟ برکت نہیں ہے۔ 4,000 تنخواہ ہے، 5,000 تنخواہ ہے، دال روٹی کھا رہے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے جی؟ برکت ہے۔ 20,000 روپیہ تنخواہ ہے، آج دیکھو نا جی کسی مولوی کو آپ روتا ہوا نہیں دیکھو گے، کسی بھی مولوی کو روتا ہوا نہیں دیکھو گے۔ آپ کی چھچ کی تنخواہوں کے بارے میں اگر بات کروں، دنیا کے کوئی بھی شاید ایسا گاؤں ہوگا جہاں پر تنخواہیں سب سے کم ہوگی سوائے چھچ کے، 4,000 5,000۔ مجھے یاد ہے میری 1,000 روپے بھی تنخواہ تھی، تو کبھی کوئی مولوی نہ مرا ہے جی، نہ کوئی رویا ہے، نہ کسی نے خودکشی کی ہے، اور نہ کسی مولوی نے مطالبہ کیا ہے کہ بھائی ساری تنخواہ زیادہ کر کرو، اسی مرنا والے ہیں، 5 بچے 4 بچے جی۔ کیا ہے وجہ؟ کیا ہے جی؟ اللہ کی طرف سے برکت ہے جی، یہ ہوتی ہے برکت۔ بیدہ الملک، اسی کے ہاتھ میں ہے بادشاہ جی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت کے لیے لفظ ید آیا ہوئے، مفرد آئے ہوئے۔ قرآن میں دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، اللہ نے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا ہوئے، اور ایک اور آیت میں آتا ہے مما عملت ایدینا، ہمارے ہاتھوں کے سامنے، اور ایک آیت میں یہ بھی آتا ہے خلقت بیدی، میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا جی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ہاتھ ہیں جی، لیکن کیسے ہاتھ ہیں؟ جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی شان ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے ہاتھ تو یہ ہے نا جی 5 انگلیاں ہیں، بیچ میں ہتھیلی ہے اور یہ پوٹے چھوٹے ناخن ماخن لگے ہوئے۔ ہم اللہ کے کسی عضو کو اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کر کے یا پنڈلی ثابت کر کے انسانوں کی طرح نہیں ثابت کر سکتے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ الذی خلق الموت، الذی وہ ذات جس نے پیدا کی ہے موت کو، والحیات زندگی کو، لیبلوکم تاکہ امتحان لے تمہارا، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، وہو العزیز الغفور، وہ ذات ہے العزیز پکڑنے والی، غالب نہ ماننے والوں کو، الغفور ماننے والوں کے لیے اللہ بخشش بھی فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس نے موت کو بھی بنایا اور حیات کو بھی بنایا، زندگی کو بھی بنایا اور موت کو بھی بنایا۔ کیوں بنایا؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ پتہ چل جائے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتے ہیں، کون اچھے اعمال کرتے ہیں۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہمارے اڑوس پڑوس میں کیا ہو جاتی ہیں جی؟ فوتگیاں ہو جاتی ہیں، تو ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہم اپنی آنکھوں سے کیا کرتے ہیں جی؟ جنازے دیکھتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ایسا زمانہ آ گیا، باپ فوت ہو گئے تو اٹھاتے ہیں، جا کر قبرستان میں دفنا دیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں تو بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ گپے مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں اوکے پکے دے یار، کٹوا پکا ہوا ہے جی، چاول پکے ہوئے، چاول کون سے پکے ہوئے جی؟ بریانی والے پکے ہوئے، مرغی والے پکے ہوئے، بنٹا بریانی پکے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بالکل کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر جس کے گھر کے اندر چلو میت ہو گیا، ان کے اندر کچھ نہ کچھ احساس ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ پڑوس میں شادیاں لگتی ہیں، آپ کی میں بات کر رہا ہوں جی، شادیاں لگتی ہیں، آپ دیکھتے ہو جی ڈھول ڈمکے باجے بجتے ہیں جی، فائرنگ ہوتی ہے جی۔ اللہ معاف فرمائے اتنا بھی احساس نہیں ہے، ساتھ میں کیا جی؟ پڑوس والے کیا ہے جی؟ غموں میں سے نڈھال ہے جی، ان کا باپ مرا ہے جی، ان کی ماں مری ہے جی، ان کے غم ہے، ان کے غم تھوڑا پیچھے جاؤ نا جی، زمانہ ہمارے باپ دادے کا زمانہ، اس زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا، آپ میں سے کسی نے بھی پایا ہوگا جی، اگر کسی کے گھر کے اندر کسی محلے کے اندر فوتگی ہو جاتی تھی نا جی، 20 دن 30 دن وہ لوگ اونچی آواز نہیں نکالتے تھے۔ اگر شادی کی ڈیٹ مقرر ہوتی تھی نا تو شادی کیا ہو جاتی تھی؟ ڈیلے ہو جاتی تھی کہ بھئی فوتگی ہوگی جی محلے والے، ٹھیک ہے۔ اس سے پیچھے چلے جاؤ نا جی تو پچھلا زمانہ وہ لوگ کیا جی، اگر فوتگی ہو گیا تو ایسا محسوس ہوتا تھا پورے محلے کے اوپر کیا ہو گیا جی؟ ماتم آ گیا جی، ٹھیک ہے، پورے محلے والوں کا کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا۔ کسی کے حلق سے پانی کا ایک گھونٹ نہیں جاتا تھا جی، روٹی کا نوالا ایک لقمہ نیچے جاتا تھا۔ اب کیا ہے جی؟ میت والے تو بیچارے ایسے پڑے رہتے ہیں جی،
ان کے جو عزیز و اقارب رشتہ دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جنازہ دفن ہوتا ہے جی، ابھی اس کے اوپر نہ تلقین ہوتی ہے، نہ دعا ہوتی ہے، نہ کچھ نہ کہا، وہ آ جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، اور آپ کے بھی یہاں بھی کمال کا رواج ہے، دعا کرانا تو بغیر نہ مانجو جی، روٹی کھانا تو بغیر نہ مانجو جی، ٹھیک ہے، پھر وہ آتے ہیں آرام سکون کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ مولانا غریب نواز صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں حرام کھانا لو، کبھی کبھی غریب نواز صاحب کی بھی الفاظ بڑے زبردست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یقین مانو حرام ہے جی، حرام ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی، عورتیں پتہ کیا کرتی ہیں، عورتیں اس کو خوردہ سمجھ کر کھاتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب یہ کھائیں گی نا تو جن کی اولاد نہیں ہے تو دو بچے پیدا ہوں گے، ویسے بچے نہیں پیدا ہوتے، اچھا یہ کھائیں گے تو کیا جی جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا جی، اللہ معاف فرمائے، حالانکہ یہ حرام ہے، اور ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں جی، اس کو ثواب سمجھ کر کیا کہ کھاتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کمیٹی والے، پھر وہ کمیٹی بناتے ہیں، پھر اس کمیٹی کے اندر طرح طرح کی خرابیاں آتی ہیں جی، یہ کمیٹی بھی ناجائز ہے، کمیٹی بھی ناجائز۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا، الذی خلق سبع سماوات، وہ ذات کہ جس نے پیدا کیے 7 آسمان، طباقا تیبت، اوپر نیچے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیے، آسمان دنیا ہے، اس آسمان کے اوپر پھر دوسرا آسمان ہے، دوسرے آسمان کے اوپر تیسرا آسمان ہے، تیسری کے اوپر چوتھا، پانچواں، یوں کرتے کرتے 7 ہے جی، اور ہر آسمان کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے جی، جتنا زمین سے لے کر آسمان دنیا تک فاصلہ ہے، یہ اتنا فاصلہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کوئی تیز رفتار 500 سال تک زمین کے اوپر چلتا رہے، چلتا رہے، چلتا رہے، چلتا رہے، فرمایا کہ جتنی اس کی مسافت بنے گی اتنی کیا جی زمین سے آسمانوں کے درمیان میں کیا بنتا ہے جی، فاصلہ بنتا ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن، نہیں تو دیکھے گا رحمان کے پیدا کرنے کے اندر من تفاوت، ذرہ برابر بھی فرق نہیں، اونچ نیچ نہیں ہے۔ دیکھو یہ مسجد بنی ہوئی ہے جی، مختصر سی ہے جی، چھت بھی مختصر ہے، دیواریں بھی کیا ہے جی مختصر ہیں، پھر بھی اگر اس کا اگر لیول نکالا جائے نا تو کیا ہو جاتا ہے جی، کہیں نہ کہیں سے کون کسر آ جاتی ہے۔ بنانے والوں نے پہلے بھی کیا کیا ہوتا ہے جی، لیول نکالا ہوتا ہے، پھر جو پلستر والے ہوتے ہیں انہوں نے بھی نکالا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ٹیل والے ہوتے ہیں وہ بھی نکالتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہو جاتا ہے جی، کون کسر رہ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری خلقت کے اندر دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، اس آسمان کے اندر تمہیں لیول کہیں سے بھی اوپر نیچے ہوتا نظر نہیں آئے گا، میں نے ایسا آسمان بنایا۔ پھر جو تم چھت بناتے ہو اس کے نیچے ستون لگاتے ہو، میں بغیر ستونوں کے چھت کو کھڑا کیے ہوئے۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، پھر تو اپنی نگاہ کو، هل ترى من فطور، کیا حل ترا، کیا تو دیکھتا ہے من فطور، کوئی شگاف، کوئی سوراخ، آسمان کے اندر آپ کو سوراخ نظر نہیں آئے گا، آسمان کے اندر دروازے ہیں لیکن سوراخ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، پھٹن نہیں ہے۔ ثم ارجع البصر، پھر تو اپنی نگاہ کو کرتین، بار بار آسمان کو دیکھ، اس آسمان کے اندر نہ لیول اوپر نیچے نظر آئے گا، نہ سوراخ نظر آئے گا۔ ینقلب الیک البصر، واپس آ جائے گی نگاہ، ینقلب آخر کار پلٹے گی تیری طرف نگاہ، خاسئا عاجز ہو کر، اللہ کی خلقت کے اندر ذرہ برابر بھی لیول اوپر نیچے نظر نہیں آئے گا۔ وَهُوَ حَسِيرٌ، اور آنکھ تھکی ہوگی، سارا دن دیکھتے رہو نا جی، آنکھیں تھک جائیں گی، لیکن اللہ کی کاریگری کے اندر اتنا سے بھی آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، البتہ تحقیق ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو، بِمَصَابِيحَ، ستاروں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنایا ان ستاروں کو، رجوماً، مارنے کا ذریعہ، للشیاطین، شیطانوں کو، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، اور ہم نے تیار کیا ہے ان شیطانوں کے لیے عذاب السعیر، شعلہ مارنے والا عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان دنیا کو دیکھو، ہم نے ان کو ستاروں سے مزین کیا ہے۔ اور ایک فائدہ تو کیا ہے جی، آپ نے سورۃ الصافات میں سنا ہے، ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ رات کو لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، پرانے لوگ جو تھے نا جی، وہ ان ستاروں کے ذریعے کیا کرتے تھے جی، وقت کو پہچانتے بھی تھے اور راستے بھی تلاش کرتے تھے۔ بحری جہازوں والے اب بھی کیا کرتے ہیں جی، تلاش کرتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ فرمایا کہ یہ کیا ہے جی، آسمان کی زینت ہے جی۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہے، رجوما للشیاطین، شیطان کو مارنے کا کیا جی ذریعہ ہے۔ شیاطین جاتے ہیں نا جی اوپر آسمانوں پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے، تو اللہ رب العزت
ایک ستارہ جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، اس کی ایک چنگاری شیطان کے پیچھے لگاتا ہے تو بعض شیطانوں کو لگتا ہے وہ وہیں پہ کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بعض کیا ہو جاتے ہیں جی زخمی ہو جاتے ہیں، بعض کیا ہوتے ہیں جی بھاگ آتے ہیں، وہ مارنے کا ذریعہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے، اور اس مزین کرنے کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے اس کو بنایا شیاطین کے لیے مارنے کا ذریعہ۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان دنیا کو مزین کرنے والا جب میں ہوں تو پھر برکتیں دینے والا بھی کون ہے جی؟ فرماتے ہیں میں ہوں۔ یہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور واسطے ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا بربہم اپنے رب کا۔ رب کا کفر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کا جی، پیغمبروں کی احکامات کا انکار کرنا، یہ اللہ کا کیا جی؟ انکار کرنا ہے۔ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا، جس وقت ڈالے جائیں گے فیہا اس جہنم کے اندر، سمعوا لہا سنیں گے اس کے لیے شہیقا سخت آواز، وہی تفور، اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی۔ جہنمیوں کو جہنم کے اندر جب ڈالا جائے گا نا تو اللہ فرماتے ہیں وہ جہنم کی آگ کیا کرے گی؟ مزید جوش مارے گی۔ اور فرمایا شہیقاً، شہیق کی آپ نے سنا ہے جی تفسیر، شہیق گدھا جب پہلی مرتبہ آواز نکالتا ہے نا جی، نعرے لگتا ہے نا جی، تو اس کی سٹارٹنگ میں آواز کیا ہوتی ہے جی؟ اونچی ہوتی ہے، پھر کرتے 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 دھیمی ہو جاتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلی کو زفیر کہتے ہیں اور اینڈ کو کیا کہتے ہیں؟ شہیق کہتے ہیں۔ تو جہنم کی آواز ایسی ہوتی ہے، جیسے آپ بعض حضرات نے اگر تجربہ کیا ہو لکڑیوں کا تندور ہو جی، میں نے تو وہاں پر تجربہ کیا ہے، تو جب تندور بالکل گرم ہو جاتا ہے جی، ٹھیک ہے، اس کی آواز بدل جاتی ہے ہوں ہوں، تو فرمایا جہنم کی کیا جی؟ آواز ایسی ہوگی۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ پھٹ جائے جہنم، من الغیظ جہنمیوں کے آنے کی وجہ سے۔ جہنمیوں کے اوپر غصہ ہوگا جی، جہنم کو اتنا سخت غصہ ہوگا کہ قریب ہے جہنم پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا، جب کبھی بھی ڈالے جائیں گے اس جہنم کے اندر، فوج جماعت گروہ، سألہم خزنتها، تو جہنم کا دروغہ ان سے پوچھے گا جی، ٹھیک ہے، بطور توبیخ کے جی، ٹھیک ہے، کیا پوچھے گا؟ الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آئے تمہارے پاس ڈرانے والے؟ کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے، محشر کے میدان سے کے عذاب سے ڈرانے والے کیا نہیں آئے؟ قالو، کہیں گے جہنمی لوگ، بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، تحقیق آیا ہے ہمارے پاس نذیر، ڈرانے والا، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا، پس ہم نے جھٹلایا ان پیغمبروں کو، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا ان پیغمبروں کو، مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اللہ نے کوئی چیز آسمانوں سے نازل نہیں کی۔ ہاں، اللہ نے نہ وحی نازل کی ہے، نہ اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، ہم نے تو ان کو یہ جواب دیا ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر بہت بڑی گمراہی میں۔ پیغمبر ہمارے پاس آئے تھے، لیکن کیا جی ہماری بدبختی، ہماری شامت، ہم نے کیا کیا جی؟ فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلایا، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، تم تو کیا جی جادوگر ہو، جادوگر ہو، تمہارے جادو تو کیا ہے جی زمین پہ بھی چلتے ہیں، آسمانوں پہ بھی چلتے ہیں۔ ہم نے پھر ان کو یہ بھی کہا تھا کہ آسمانوں سے تو اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم کہتے ہو کہ اللہ نے قرآن نازل کیا، تورات نازل کی، زبور، انجیل، ہم نے ان کو یہ بھی جواب دیا تھا۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم خود کیا ہو جی الیاذ باللہ گمراہی میں ہو، تو تم ہمیں کیا ہدایت دو گے؟ ہم نے ان پیغمبروں کو یہ جواب دیے تھے۔ وقالو، کہیں گے ندامت کے آنسو لے کر، وقالو، کہیں گے لو کننا نسمع، کاش، کننا نسمع، ہم کسی نصیحت کرنے والی کی بات کو سن لیتے، او ناقلو، یا یہ کہ عقل سے کام لے لیتے ہیں، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو نہ ہوتے ہم شعلہ مارنے والی آگ والوں میں سے۔ کاش کہ ہم دنیا میں کسی خیر خواہ کی باتیں سن کر اس پر عمل کر لیتے، کاش کہ ہم دنیا میں کیا کر لیتے جی؟ عقل سے کام لے لیتے۔ مفسرین فرماتے کہ اگر کوئی بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے جی، تو اس کو چاہیے کہ کسی سے مسئلہ پوچھے، پھر اس مسئلے کے اوپر کیا کرے جی؟ عمل کرے، اس کو تقلید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خود نہیں پتہ جی، ککھ نہیں پتہ،
تو کسی مولوی کے پاس جائے، اس سے مسئلے مسائل سیکھے، پھر ان مسائل کے اوپر کیا کرے جی، عمل کرے۔ یا یہ کہ تھوڑا بہت خود پڑھا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے، کسی مولوی کے پاس جاتا نہیں ہے، یا یہ کہ وقت نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نہ عقل ہو، عقل سے کام لے، کم سے کم عقل بھی تو ہے نا جی، یہ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بائی، پہاڑ بنائی، بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے نا جی، اس نظام کو چلانے والا تو کوئی نہ کوئی ہے نا، عقل سے سوچے۔ یا یہ کہ کسی سے جا کر کیا ہوتا جی، سنتا تو آج کیا جی جہنم میں نہ ہوتا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، پس وہ اقرار کریں گے، بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا، مجبوری ہے جی، پھر بندہ کرتا ہے جی، پھر بندہ مجبوری میں اقرار بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ جب پولیس والے بندے کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں نا جی، بندہ اگر مجرم ہو نہ مانے نا، پھر چھتر لگاتے ہیں، صحیح کر کے لگاتے ہیں، پھیٹی لگاتے ہیں، کہتے ہیں آج میرے بال ماں تیرا انتظار ہے، لگاتے ہیں، پھر بندہ کہتا ہے یہ سارے کام میں کیتے ہیں۔ فَاعْتَرَفُوا، پس وہ اقرار کریں گے، بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا، فَسُحْقًا، دوری ہے رحمت سے، اللہ فرمائیں گے فَسُحْقًا دوری ہے، لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنم والوں کے لیے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، پہلے مقابلہ آیا، پہلے لوگ کہ جنہوں نے نہ اللہ کی بات مانی، نہ رسولوں کی بات مانی، اور اللہ کے احکامات کو بھی ٹھکرایا، رسولوں کو بھی ٹھکرایا، ان کی تعلیمات کو بھی ٹھکرایا، ان کا ٹھکانہ کیا بنا جی، جہنم۔ اب اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو جنتی ہیں، ان الذین یخشون ربهم، بے شک وہ لوگ یخشون جو ڈرتے ہیں، ربهم اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے، ہم نے رب کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارے پیغمبر نے کہا کہ اللہ ہے، ہمارے پیغمبر نے بتایا کہ اس دنیا کو چھوڑ کر تم نے جانا ہے آگے، کیا جی قبر کی کیا ہے جی ہولناکیاں ہیں، ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا۔ پھر اس قبر سے جب تم نکالے جاؤ گے تو محشر کا میدان لگے گا، وہاں پر بھی کیا جی سختیاں، پھر محشر کے میدان کے اندر آپ کے نامہ اعمال تولے گے جی، آپ کا وہاں پر فیصلہ ہوگا، کوئی جنت میں جائیں گے، کوئی جہنم میں جائیں گے۔ تو ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا وہ رب کیا کرے گا جی، ہم سے سوال کرے گا، ہمیں پالنے والا، پیدا کرنے والا ایک نہ ایک ہے، تو ہم نے بن غیب رب پر، بالغیب بن دیکھے رب پر ایمان لایا۔ لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے، و اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم، اب اجہروا بھی، چھپ کر بات کو، کوئی بھی بات ہے جی، چھپ کر بات کو، آہستہ کو، اب اجہروا بھی، یا اونچا کو، بھی اللہ اس سب کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ سے کوئی باتیں کرو تم، اللہ ان باتوں کو بھی کیا کرتا ہے جی، سنتا ہے، یا اونچا کرو تو اللہ ان کو بھی سنتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ ذات ہے سینوں کے رازوں کو جاننے والی، ٹھیک ہے، اندر کے رازوں کو جاننے والی کون ہے جی، اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا جی بزرگوں کی یہ حالت ہے، بندہ قبر پہ جائے نا تو وہ پہچان لیتے ہیں کون آیا گیا، تو کچھ نے تو یہ بھی لکھا ہے جی، اوپر جا کر چڑی بیٹھ جائے نا تو نیچے سے بزرگ پہچان لیتا ہے چڑی بیٹھی تھی یا چڑا بیٹھے تھے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، سینے کے رازوں کو، اندر کے رازوں کو، باہر کے رازوں کو جاننے والی ذات اگر ہے تو کس کی ہے جی، صرف اللہ کی، صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی پیغمبر بھی نہیں جانتا جی، ٹھیک ہے۔ ہاں، الا یعلم من خلق، خبردار، یعلم وہ جانتا ہے، من خلق جس کو اس نے پیدا کیا ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہ ذات بریک بین ہے، الخبیر خبر رکھنے والی۔ کتنی بریک بین ہے جی، اس کی مثال مفسرین دیتے ہیں، کہتے ہیں اندھیری گپ رات ہو، اس گپ رات کے اندر کالا سیاہ پتھر ہو جی، اس کالے سیاہ پتھر کے اوپر کالی سیاہ معمولی سی چونٹی ہو، اللہ رب العزت اس گپ رات، اندھیری رات کے اندر کالے پتھر کے اوپر چلنے والی کالی چمٹی کی کھسکھساہٹ کو سنتا ہے، ٹھیک ہے، کھسکھساہٹ کو سنتا ہے، کون ہے جی، یہ اللہ ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض، پیچھے اللہ نے آسمان کا ذکر کیا، آسمان کو دیکھو، ہم نے آسمان کو طباقہ تہ بتہ بنایا جی، آسمان کے اندر اللہ نے ستارے رکھے، اب اللہ فرماتے ہیں زمین کی حالت کو بھی دیکھو۔ هو الذی جعل لکم الارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے الارض زمین کو، ذلولا تابع، فمشو پس چلو تم، فی مناکبہا اس کے راستوں میں، اس کے اطراف میں، وَكُلُوا کھاؤ، من رزقی اس کے رزق میں سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کھانے پینے کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اسی کی طرف اٹھ کر کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ کھاؤ گے پیو گے آگے قیامت نہیں ہے، نہیں، کھاؤ پیو موج مستی مارو،
اس کے احکامات پر عمل کرو، کیا یہ آگے اٹھ کر اس کے دربار میں جانا ہے، وہاں پر آپ نے ہر سوال کا جواب بھی دینا ہے۔ آیات کے اندر اللہ رب العزت خوف خدا کا ذکر فرمائے گا، دلائل عقلیہ چل رہے ہیں۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، آیا تم بے خوف ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں تصرف رکھتی ہے، أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، یہ کہ دھسا دے تم کو زمین کے اندر، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پس اچانک وہ کانپنے لگ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم مجھ سے اس بات سے بے خوف ہو میرے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ فرمایا ہرگز نہیں بچ سکتے۔ اگر اللہ چاہے نا تو تمہیں زمین کے اندر دھسا بھی سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے نا تو زمین کو پھاڑے تو اس کے اندر تمہیں نگل بھی سکتا ہے۔ اور دیکھا ہے آپ نے جیسے زلزلہ ہوا، پوری کی پوری بستیاں، پورے کے پورے شہر، کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو زلزلہ آیا تھا جاپان میں آیا تھا جی، آنن فانن پورا جاپان ملیا میٹ ہو کر رہ گیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا میری نافرمانیاں کرو گے تو میرے عذاب سے تم بے خوف پھرتے ہو کہ میں تمہیں پکڑوں گا نہیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، آیا تم بے خوف ہو من فی السماء، اس ذات سے جو آسمانوں میں تصرف رکھتی ہے، أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، یہ کہ بھیجے تمہارے اوپر حاصباً، پتھروں کی بارش۔ حاصباً کے دو معنی، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو اللہ کی نافرمانیاں کرو گے، کیا اللہ تمہاری اوپر تند و تیز ہواؤں کو نہیں بھیجے گا؟ جس طرح اللہ نے قوم عاد کے اوپر بھیجی تو اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا، یا یہ کہ حاصبہ پتھروں کی بارش جس طرح اللہ نے قوم لوط پر کی تو قوم لوط کو کیا کر دیا جی؟ صفحہ ہستی سے مٹایا۔ تو کیا تم بھی بے خوف ہو کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پس عن قریب تم جان لو گے کیسے نظارہ تھا میرا، کیسا ڈرانا تھا۔ ہاں ابھی وقتی طور پر اگر اللہ کا عذاب نہیں آتا تو کوئی بات نہیں ہے جی، یہ مت سوچو کہ آگے جا کر عذاب نہیں آئے گا، آگے جا کر اللہ کا عذاب بھی تو ہے جی۔ دنیا میں اگر اللہ کا عذاب آ گیا وہ تو ہے، لیکن اگر دنیا میں آپ کو عذاب نہ ملا، آخرت میں کیا جی؟ اللہ کا عذاب ضرور ملے گا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق جھٹلایا الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مشرکین مکہ سے پہلے جتنی بھی قومیں آئیں انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو اللہ کی دین کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسے تھا میرا عذاب۔ ٹھیک ہے، پیچھے آپ نے سنا ہے جی قرآن کے اندر جا بجا ہر قوم کا ذکر ہے جی، ہر قوم کا ذکر۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تم نے دیکھا ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں لیکن ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، اللہ نے ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب نازل فرمائے۔ اولم یروا، یہ دلائل چاہ رہے ہیں جی، عقلی دلائل۔ اولم یروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الی الطیر، پرندوں کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، صافات، اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے، وَيَقْبِضْنَ، اور اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے، ما یمسکہن، نہیں روکتا ان کو، الا الرحمن، مگر رحمان ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہو پرندوں کو کہ ان پرندوں کو اڑنا کس نے سکھایا جی؟ ہواؤں کے اندر چلتے ہیں، کبھی پروں کو کھولا ہوا ہے، کبھی موج مستی کے لیے پروں کو بند کر دیتے ہیں۔ جس نے کبوتریں رکھی ہوئی ہیں جی سکھائی تو کلبازیاں بھی مارتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو اڑنا کون سکھاتا ہے، ان کو پروں کو بند کرنا کون سکھاتا ہے؟ اتنی دیر ہواؤں کے اندر رہتی ہیں جی۔ ٹھیک ہے، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ذات ہر چیز کو دیکھنے والی ہے۔ دیہاتی لوگ ہو جی، دیہاتی لوگوں میں سے آپ ہر بندے نے تقریباً مرغیاں رکھی ہوں گی۔ مرغی کے نیچے ہم انڈے رکھتے ہیں جی، 21 دن 22 دن ہوتے ہیں، 20-21 دن۔ کس نے مرغی کو سکھایا جی؟ آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ انڈوں کے اوپر بیٹھنا ہے، بیٹھنے کے بعد جب اٹھو گی تو کیا کرنا ہے جی؟ دانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، اس کے بعد واپس آ جانا ہے۔ پھر انڈوں کو تم نے کیا کرنا ہے جی؟ لوٹ پوٹ کرنا ہے۔ پھر 21-22 دن ہوں گے، چونچ مار کر تم نے اس کے اندر سے بچے نکالنے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ساری پرندوں کو سکھانے والی ذات کون ہے جی؟ اللہ کی۔ یہ سارے جانوروں کو، انسانوں کو مائیں ہیں جی۔ دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس طرح اس کو پالتی ہیں، پوستی ہیں۔ ماں کی اچانک آنکھ لگ جائے نا تو بچہ ہلکا سا بھی رونے لگ جائے یا بچہ تھوڑا سا سائڈ تبدیل کرے نا تو ماں فوراً جاگ جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ شعور دینے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں۔ من ھذا الذی هو جند لکم، بھلا وہ کون ہے جو فوج ہے تمہاری، ینصرکم، جو تمہاری مدد کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس ایسی فوج ہے جو تمہاری مدد کر سکے، مجھ سے چھڑا سکے؟ من دون الرحمن،
رحمان سے نیچے رحمان کے سوا، ان الکافرون نہیں ہے کافر الا فی غرور مگر دھوکے میں. ٹھیک ہے، کافر بندہ دنیا کے جو بھی اسباب ہے نا، دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ سمجھتا ہے میں ان سے بچ جاؤں گا جی. اگر بخار ہو گیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں گولی کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا جی. اچھا کسی جگہ پہ جانا ہے تو جیب میں پیسے ہیں تو میں چلا جاؤں گا جی. وہ کافر بندہ دنیا کے اسباب کے اوپر نظر رکھتا ہے اور مسلمان بندہ اللہ کے اوپر نظر رکھتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کافر بندہ دھوکے میں ہے جی. امن ھذا الذی، بھلا وہ کون ہے، یرزقکم جو رزق دیتا ہے تم کو، ان امسک رزقا اگر وہ اپنے رزق کو روک لے تو کوئی اس سے زبردستی چھین نہیں لے سکتا. بل لجو بلکہ وہ اصرار کرتے ہیں، فی عتو سرکشی میں، و نفور اور نفرت میں، توحید سے نفرت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے عذاب سے بچانے کے لیے کیا تمہارے پاس کوئی لشکر ہے جی؟ جو رزق میں تمہیں دے رہا ہوں اگر میں اس رزق کو تم سے چھین لوں، بند کر لوں، کیا تم مجھ سے زبردستی لے سکتے ہو؟ فرمایا نہیں لے سکتے. افمن یمشی مکبا، اللہ مثال دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں خود فیصلہ کرو جی. آیا وہ شخص کہ جس کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، وہ شخص جو پاؤں کے بجائے سر کے بل چل کر اللہ کے دربار میں آئے گا، یہ والا شخص اور وہ شخص جو پاؤں کے اوپر چل کر اللہ کے دربار میں آئے گا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتے. جب اللہ کے پیغمبر نے یہ آیت پڑھی اور حدیث پڑھی نا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ چہرے کے بال سر کے بال چل کر اللہ کے دربار میں آئیں گے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چہرے کے بال سر کے بال چل کر کس طرح آئیں گے؟ کہا جو ذات دنیا میں پاؤں کے اوپر چلانے پر قادر ہے نا، وہ ذات قیامت والے دن سر کے بال بھی چلانے پر بھی کیا جی قادر ہے. اب سنو، افمن یمشی آیا وہ شخص یمشی جو چلتا ہے مکبن اوندا ہو کر، علی وجہی چہرے کے بال اپنے چہرے کے اوپر، اہدا وہ زیادہ ہدایت والا ہے، امن یمشی آیا وہ شخص جو چلتا ہے سوین سیدھا سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھے راستے کے اوپر. جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہے نا جی، کہ چہرے کے بل چل کر اللہ کی عدالت میں آنے والا اور سیدھے پاؤں کے ساتھ چل کر اللہ کی عدالت میں آنے والا. تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم میرے علاوہ غیروں کو پکارتے ہو نا جی، وہ بھی اور میں بھی اس طرح برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح یہ برابر نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس طرح برابر نہیں ہوں. قل هو الذی، یہ چھٹی دلیل ہے، قل هو الذی، قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، هو الذی وہ ذات، انشاکم جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وجعل لکم اور بنایا ہے تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون بہت تھوڑے ہیں جو تم شکریہ ادا کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں پیدا کرنے والا میں ہوں، پھر پیدا کرنے کے ساتھ تمہیں کان دینے والا میں ہوں تاکہ تم اس سے حق کی بات سنو، آنکھیں دینے والا میں ہوں تاکہ میری قدرت کے نظارے کرو، میری توحید کو میری مان لو، اور سمجھنے کے لیے دل میں نے دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں تمہاری ضرورتوں کو پورے کرنے والا میں ہوں، تو پھر میرا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ فرمایا قلیلاً بہت تھوڑے لوگ ہیں، ما تشکرون جو تم شکریہ ادا کرتے ہو. کل کے درس میں آپ نے خوف خدا کا ذکر سنا تھا. آج کے درس میں اللہ رب العزت میدان محشر کا منظر بیان فرمائیں گے. قل هو الذی ذرأکم، قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، هو الذی اللہ وہ ذات ہے، ذرأکم جو پھیلاتا ہے تم کو، فی الارض زمین کے اندر، وإلیہ تحشرون اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. قرآن دوسری جگہ پہ کہتے ہیں جی، یہاں پہ فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو زمین میں تمہیں پھیلاتا ہے، پھر موت دے گا، مرنے کے بعد تمہیں اللہ دوبارہ اٹھائے گا جی. فرمایا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، وہ دن ایسا ہوگا، اس دن کے اندر ایک پکارنے والا پکارے گا تو ساری مخلوق، انسان، حیوان، جنات، سارے کے سارے اس کے پیچھے جائیں گے. فرمایا وہ دن ایسا ہوگا، وہ جگہ ایسی ہوگی، لا عوج لہ، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا. جو محشر کا میدان سجے گا نا جی، تو وہ بالکل شیشے کی مانند ہوگا. حدیث میں آتا ہے شمال سے انڈے کو لڑکایا جائے جنوب کی طرف جائے گا، مشرق سے لڑکایا جائے تو مغرب کی طرف جائے گا. اللہ کے ہاں جو محشر کا میدان ہوگا اس کے اندر ذرہ برابر بھی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا. پھر اس دن کی
کیفیت کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سورج بالکل 1 میل کے فاصلے پر آئے گا۔ پرانے لوگ کہتے تھے 1.25 جی، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس کی تپش اتنی زیادہ ہوگی، اتنی تپش ہوگی کہ لوگ بے حال ہو جائیں گے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے اس کی تپش کی وجہ سے لوگوں کے پسینے آنے شروع ہو گئے۔ دنیا میں پسینہ اوپر سے نیچے آتا ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا، نیچے سے اوپر آئے گا۔ جس کے جتنے اعمال ہوں گے جی گناہ والے، اس بندے کو پسینہ اس کے حساب سے آئے گا۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کوئی ناف تک کیا ہوگا جی اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ جو محشر کا میدان لگے گا نا جی، اس دن کی جو مقدار ہوگی وہ 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ دنیا کے 50,000 سال وہاں کا ایک دن ہوگا۔ پھر فرمایا اس دن کی کیفیت یہ ہوگی، سختی اور ناکی اتنی ہوگی، ہر پیغمبر یہ کہے گا رب سلم رب سلم رب سلم، اے اللہ سلامتی فرما، اے اللہ سلامتی فرما۔ پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا جی، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیٹا ماں سے، ماں بیٹے سے بھاگے گی۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک ایسا انسان بھی ہوگا جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، بالکل کوئی بچنے کی امید نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ جا کر ایک نیکی لے کر آؤ۔ وہ بندہ اپنے بھائیوں کے پاس آئے گا جو دنیا میں اس کے بازو ہوا کرتے، وہ بندہ اپنے والد کے پاس جائے گا، سب یہ کہیں گے الیک عنی، دور ہو جا، دور ہو جا۔ ماں کے پاس آئے گا، ماں کو آ کر کہے گا اتعرفینی، اماں جان کیا آپ مجھے پہچانتی ہو؟ ماں کہے گی جی بیٹا میں تجھے اچھی طرح جانتی ہوں۔ کہے گا اماں جان ایک نیکی کی ضرورت ہے، آپ دنیا میں میری بڑی مہربان ہوتی تھی، میری ہر مشکل میں کام کرتی تھی، ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ ماں بھی کہے گی تجھے اگر میں نیکی دے دوں تو اپنا کیا کروں گی؟ وہاں پر ماں بھی کیا ہوگی جی بیٹے سے دور ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن جمع کیا جائے گا، پھر اس دن کے جمع کرنے کے لیے آپ نے توشہ بنانا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہتے ہیں کافر لوگ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ، کب ہوگا یہ وعدے کا دن، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مسلمانوں تم کہتے ہو کہ بھئی مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد کیا جی محشر کا میدان ہے، مرنا ہے، پھر آگے کیا آگے قیامت آئے گی، تو اگر تم سچے ہو تو یہ کب آئے گی؟ فرمایا قل، کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، انما العلم عند اللہ، بے شک قیامت کا علم، قیامت کی تعیین کا علم عند اللہ صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں بیان کی ہیں جی، موٹی موٹی نشانیاں، قرب قیامت میں کیا ہوگا، یجوج ماجوج ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا، اس کو قتل کریں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن کسی پیغمبر کو اللہ رب العزت نے قیامت کا تفصیلی علم نہیں ہے۔ جس طرح ہر بندے کو پتہ ہے ہم نے مرنا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کب مرنا ہے، کتنی عمر میں مرنا ہے اور کب مرنا ہے، اسی طرح کیا جی قیامت کا علم بھی کیا جی یقینی ہے، قیامت آئے گی لیکن کب آئے گی، کس دن آئے گی یہ پتہ نہیں۔ حدیث میں نشانی ہے قیامت آئے گی جمعے کا دن ہو گئی۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک میں ڈرانے والا ہوں واضح۔ کس چیز سے ڈرانے والا ہوں؟ السَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، اس قیامت سے جو بڑی ہولناک ہے جی، وَأَمَرُ، اور جو کیا جی بڑی کڑوی ہے جی۔ جب آئے گی قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا تو آپ نے سنا ہے 17ویں پارے میں کہ مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گی، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے بچوں کو چھوڑ دیں گی جی، جس کے پیٹ کے اندر حمل ہوگا اس ماں کا حمل بھی کیا ہو جائے گا، گر جائے گا قیامت کی دہشت اور ہولناکی سے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پس جب دیکھیں گے کافر لوگ اس قیامت کو، زُلْفَةً قریب آنے والی، سیئت بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین کفروا، چہرے ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی توحید کا انکار کیا۔ وقیلا، کہا جائے گا، ھذا الذی، یہی وہ چیز ہے، کنتم بہ تدعون، جس کو تم مانگا کرتے تھے، تم کہا کرتے تھے قیامت کب آئے گی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت ہوگی جی، اور وہ جب برپا ہوگی تو سیئت، چہرے بگڑ جائیں گے۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے علیہ غبرہ ترہقھا قطرہ، اس وقت کفار کے چہروں کے اوپر گرد و غبار چھا جائے گی، ترہقھا قطرہ، چہروں کے اوپر سیاہی چھائی جائے گی۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ایمان والوں کے چہرے روشن ہوں گے، کفار کے چہرے کیا ہو جائیں گے جی بالکل سیاہ کالے کو لوٹے ہو جائیں گے۔
قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، ارأیتم بتاؤ تو صحیح، ان اہلکنی اللہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دیں، مجھے موت دے دیں، ومن معی اور اللہ ان کو بھی موت دے دے جو میرے ساتھ ہیں، او رحمنا یا یہ ہے کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے۔ کفار کہا کرتے تھے نا جی العیاذ باللہ کہ اس پیغمبر سے ہماری جان کیسے چھٹی گئی، یہ فوت ہو جائے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، یہ صحابہ ختم ہو جائیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا، میرا محبوب اعلان کر ان کو کہ ان اہلکنی اللہ اگر اللہ مجھے موت دے دے جی، پھر فرمایا ومن معی میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو بھی اللہ موت دے دے، یا اللہ رحمنا ہم پر رحم کر۔ دو آپشن ہے نا جی، یا ہلاک کر دے یا اللہ مجھ پر رحم کر دے۔ فرمایا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، پس کون بچائے گا کافروں کو من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ ہمارے اوپر رحم کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور ہمیں مارنے والی بھی ذات اللہ کی ہے، تم کس بات سے خوش ہوتے ہو کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، هو الرحمن وہ رحمان ہے، بڑا مہربان ہے۔ کیوں؟ آمنا بھی ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے تو اس ایمان کی بدولت ہمیں وہ بچا لے گئی، اللہ ہمیں اپنے عذاب میں نہیں پکڑے گا۔ کیوں نہیں پکڑے گا؟ آمنا ہم ایمان لے، وعلیہ توکلنا اور اسی کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ فستعلمون پس عن قریب تم جان لو گے، من ہوا فی ضلال مبین کون ہے صریح گمراہی کے اندر۔ آج تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، تو وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ کا عذاب آئے گا، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی گمراہی میں ہم تھے یا گمراہی میں تم تھے۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، ارائیتم بتاؤ تو صحیح، ان اصبح ماؤکم اگر ہو جائے ماؤکم تمہارا پانی غورن نیچے، فمن یاتیکم پس کون لا کر دے گا تم کو بماء معین جاری پانی، چشموں کا پانی۔